انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہم نے اس کو بچی کو نہیں کچھ کہتے. انہوں نے مجھے انجیکشن لگا دیا. میں چیخی چلائی ہوں. میں نے دائی کو کہا میں نے کچھ بھی نہیں کرنا. انہوں نے میرا بچہ مار دیا. دائی نے کہا کہ تم نے ایسے کچھ کہا کہ میں نے تمہارے بچے کے ساتھ تمہیں بھی یہاں پہ ہی مار دینا. انہوں نے پتہ نہیں چلا بچہ کہاں پہ پھینکا. میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں تھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جابر وقاص. ہمارے معاشرے میں خواتین ہمیشہ سے مسائل کے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزما رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ابھی تک گرو نہیں کر سکی اس معاملے کے حوالے سے. یہاں پہ اگر باہر مسائل ہیں، فیلڈ کے اندر مسائل ہیں، باہر جانے والی خواتین کو مسائل ہیں، تو وہاں ان کو اپنے گھر میں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو کہ اپنی پسند سے شادی کر لی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ صلح تو ہو گئی گھر والوں سے، لیکن پھر اس کا جو گرج تھا، اس کا جو غصہ تھا، وہ ان کے اپنے جو والدہ تھی ان کے اندر موجود تھا. اور اس غصے کی بینٹ جو ہے وہ ان کی اولاد، مطلب ان کی جو بیٹی ہے، اس خاتون کی بیٹی کی آگے ایک اولاد ہونی تھی، اس اولاد کو ضائع کر کے جو ہے وہ ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ یہ ظلم روا کیا گیا، اپنا غصہ نکالا گیا. ایک آنے والی ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مخلوق جو ہے اس کو ضائع کر دیا گیا صرف اس لیے کہ اپنا غصہ نکال لیا جائے. یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، ہم جانتے ہیں انہی خاتون کے ساتھ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا اور ان کی شادی کب ہوئی تھی. یہ بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ نے شادی کب کی تھی اور کیسے کی تھی؟ میرا نام صوبیہ ہے اور میں نے سال پہلے شادی کی تھی کورٹ میں جا کے. تو اس کے بعد میری شادی تھی گھر میں میرے کزن کے ساتھ. میری شادی تھی، تو میں نے بھاگ کے شادی کی اپنے شوہر کے ساتھ. تو اس کے بعد سال بعد میں اپنے گھر والوں سے ملی ہوں. تو گھر والوں نے کہا کہ ہمیں بچی سے ملوا دیں. ہم بچی کو کچھ نہیں کہتے، نہ اس کو کہیں گے نہ آپ لوگوں کے گھر والوں کو کہیں گے. آپ کی شادی کس سے ہوئی تھی اور وہ شخص کون ہے، اور جس سے شادی کروانا گھر والے چاہ رہے تھے وہ کون تھا، اور آپ نے ان سے شادی سے کیوں انکار کیا تھا؟ ویسے وہ پٹھے پہ رہتا تھا، میں نے وہاں شادی نہیں کرنی تھی. میں نے اپنے گھر والوں کو کافی منانے کی کوشش کی ہے وہ کہ میں نے دنئی شادی کرنی. جن کی طرف میں نے شادی کرنی تھی وہ بھی رشتہ لینے آئے تھے کہ ہمیں بچی کا رشتہ دے دو، ہم نے رضا سلوکی سے شادی کر لیتے ہیں. تو میرے گھر والوں نہیں مانے. میں نے اپنی بہنوں کو بھی کہا تھا کہ میں نے ادھر ہی شادی کرنی ہے، تو نا امی کو منائے. امی کہتی میں نے نہیں مانا، میں نے اپنی بہن کی طرف ہی شادی کرنی ہے. تو شادی میں 8 دن رہ گئے تھے، تو ہم نے کورٹ میرج کر کے نا ہم چلے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے سال بعد ملے ہیں. سال بعد انہوں نے کہا تھا کہ چلو ہم نے بچی کو کچھ نہیں کہتے، ہمیں نہ ملا دو. اگر انہوں نے بڑی پنچایت میں انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہم نے اس کو بچی کو نہیں کچھ کہتے، نہ اس کے گھر والوں کو کچھ کہیں گے، یہ جیسے مرضی آتی جاتی رہے. اس کے بعد سب ہم اپنے گھر چلے گئے ہیں. گھر جانے کے بعد یہ میرے گھر آتی جاتی رہی ہیں، میری بھابیاں، میری بہنیں، بھائی آتے جاتے رہے ہیں. میری امی ایک دفعہ آئیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بچی کو گھر لے کے جانا ہے تو بھیج دیں. امی نے بھیج دی ہے میری ساس نے کہ چلو چلی جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، ابو سے مل لینا. میں جب گھر گئی ہوں ابو گھر نہیں تھے، تو امی نے کہا تھا کہ ابو تمہارے ابھی نکلے ہیں، آ جائیں گے. شام ہو گئی، ابو نہیں آئے. میں واپس گھر، مجھے چھوڑ گئے. اسے اگلے دن بعد مجھے پھر لینے آئے ہیں. میری بہنیں آئی ہیں مجھے لینے کہ چلو ابو بھی گھر رہے ہیں ابھی اور بڑی بہن بھی آئی ہے، تو ہم نا سب بہنیں مل کے نا صلح کرا دیتے تمہارے ابو کے ساتھ بھی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میری ساس گھر نہیں تھی، میں چلی گئی. ابو پھر نہیں گھر آئے تھے. میں نے کہا ابو نہیں آئے، تو کہتی ہیں ابھی نکلیں پھر آ جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا. شام ہو گئی. میں نے کہا میں نے گھر جانا ہے، مجھے چھوڑ آؤ. انہوں نے کہا نہیں ہم نے تمہیں چھوڑ کے آنا، ہم نے تمہیں جانے نہیں دینا، تم یہاں پر ہی رہو گے. میری خالہ ساس آ گئی مجھے لینے اور ممی آ گئی. انہوں نے گالیاں نکالی میرے شوہر کو بھی اور میری نا ساس کو بھی کہ ہم نے نہیں بھیجنا، ہم نے کون سا ہاتھ سے دی ہوئی ہے بیٹی، کیسے لینے آتی ہیں، کون سے حق سے لینے آتی ہیں. انہوں نے مجھے نہیں بھیجا. اس کے بعد مجھے یہ بنوئی کی طرف لے گئے ہیں. بنوئی کی طرف لے کے جانے کے بعد مجھے دائی کے پاس لے کے گئے ہیں. دائی کے پاس انہوں نے میڈیسن رکھوائی ہے. میڈیسن رکھوانے کو میں نے دائی کو بھی کہا کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں نے نہیں کچھ کرنا تھا. انہوں نے مجھے انجیکشن لگا دیا. مجھے پھر گھر جا کے ہوش آیا. مجھے پتہ چل رہا تھا. میرا بنوئی ساری رات دروازے کے آگے بیٹھ رہا کہ یہ بھاگ نہ جائے. صبح ہوئی ہے، مجھے درد شروع ہو گیا. میں نے اپنی امی کو بتایا کہ مجھے درد ہو رہی ہے. امی نے کہا چلو تمہیں دوائی لے آتے ہیں. بنوئی کام پہ تھا، اس کو فون کیا ہے جو ہم نے صوبیہ کی دوائی لینے جانی ہے.
وہ آیا ہے دوائی لینے، انہوں نے مجھے دودھ پلایا، مجھے نشہ ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد مجھے لے کے جا رہے تھے، مجھے پتہ چل رہا تھا. جب بچے کی انہوں نے پیدائش کروائی ہے تب بھی مجھے پتہ تھا. میں چیخی چلائی ہوں، میں نے دائی کو کہا میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، انہوں نے میرا بچہ مار دیا، مجھے نہیں پتہ چلا. میں دائی کو کہتی رہی کہ میں نہ ایسے کرو. دائی نے کہا کہ تم نے ایسے کچھ کہا کہ میں نے تمہارے بچے کے ساتھ تمہیں بھی یہاں پہ ہی مار دینا. میں چپ ہو گئی. انہوں نے پتہ نہیں چلا بچہ کہاں پہ پھینکا، میں نے تو ابھی اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، انہوں نے پتہ نہیں کہاں پھینکا. اس کے بعد پھر مجھے بنوئی کے پاس ہی لے گئے، بنوئی کے گھر ہی لے گئے. ادھر جا کے پھر ابو کا فون آیا کہ اس کو گھر لے آؤ. گھر لے آ گیا تو ابو نہیں تھے گھر. پھر میں نے گھر جا کے شور ڈالا تھا کہ انہوں نے میرا بچہ مار دیا، میں نے اپنے گھر جانا، مجھے جانے دو. میں نے پھر اپنے شوہر کو فون کیا کہ میں گھر آ رہی ہوں. انہوں نے کہا چلو آ جاؤ، میں نا تمہارا انتظار کر. ان کو میں نے ابھی کچھ نہیں بتایا تھا. اس کے بعد میں بھابھی کو پتہ چلا، بھابھی نے سب کو بتا دیا، کس نے فون کر دیا، جانے لگی. میری ساری بہنیں اکٹھی ہو گئی، بھائی اور بنوئی مجھے مارنے لگ گیا کہ تم نے شور کیوں ڈالا. مجھے مارنے لگ گیا. میرا بڑا بھیا ہے، اس نے کہا چلو میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں. میں نے اپنی امی کو کہا میں نے ادھر نہیں جانا. امی کہتی ہیں بھیا آیا تمہیں جانا پڑے گا. امی واپس مجھے لے گئی ہیں بھائی اپنے گھر. ادھر جا کے مجھے سب سمجھاتے ہیں کہ اگر تم گئی ادھر جا کے تمہیں وہ مار دیں گے، تمہارے سسرال والے، انہوں نے تمہیں نہیں رکھنا، تم نہ جاؤ، اگر یہاں پر رہو گی تو تم بچی رہو گی. میں نے کہا میں نے نہیں جانا. مجھے بھائی بولنے لگ گیا. بھائی کہتے ہیں صبح میں نے تمہیں لے کے جانا چنیوٹ، وہاں جا کے تمہاری طلاق لینی ہے. سرور میرا بنوئی دوسرا، اس نے کہا تھا کہ چلو تم بچی کو ایسے نا لے جاؤ چنیوٹ، اس وکیل میں کروں گا، طلاق بھی میں لے کے دوں گا، جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی میں کروں گا. جب اس کی دوسری شادی کریں گے اس کا بھی خرچہ میں ہی کروں گا، تم لوگ ٹینشن نہ لو، سارے پیسے میں لگاتا ہوں، جو ہوتا ہے آپ لوگ کرو، بچے کو بھی مروا دو اور یہ اس کی طلاق وغیرہ بھی لے لو. آپ کے بچے کی عمر کیا تھی؟ میرا بچہ ابھی 6 ماہ کا تھا، میرے پیٹ میں ہی تھا جب انہوں نے سب کچھ کروایا. میں نے ان کو جھوٹی تسلیاں دیں کہ چلو میں نا آپ لوگوں کے ساتھ ہی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں کورٹ میں لے کے جائیں گے، ادھر جا کے تم نے بیان دینے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں میرے سسرال والے، اور مجھے بہت مارتے تھے. میں نے خود ہی اپنی مرضی سے نا طلاق لے رہی ہوں. اگر بچے کا وہاں پر ذکر ہوا تو تم کہنا میرا تو کوئی بچہ ہی نہیں تھا، اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ لا کے دکھاؤ. انہوں نے پھر میں ابو کا فون آ گیا اس کو گھر لے آؤ. رات کے 9:30 بجے کا ٹائم تھا، میں گھر آئی. ابو کہتے ہیں کہ اس کو نا تھانے دے کے آؤ. امی نے کہا کیوں؟ پہلے تو کہتے جب سارا کام ہو جائے گا گھر لے آنا. تو ابو نے کہا نہیں، اس نے ہمیں پکڑا دینا، اس سے پہلے میں ساری بات کر رہے ہیں تھانے میں، اس کو جا کے ہم دے دیتے ہیں. امی نے کہا نہیں، اب یہ ہماری طرف ہے، یہ ہماری بات مانے کہ ہم اس کے بیان دلا دیں گے صبح چنیوٹ لے کے جا کے. ادھر جا کے میں نے ابو کو کہا ابو میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، میں نہیں جاتی. میں ان کو جھوٹی تسلی دے رہی تھی. یہ سب سو گئے ہیں رات کے ٹائم. میں رات کے ٹائم تقریباً رات کے 2-2:30 بجے بھاگی ہوں. اور میں جس ٹائم میں نے آنا تھا نا، مجھے جب سمجھا رہے تھے بھائی نے کہا تھا اگر تم گئی تو میں نے تمہیں بھی مار دینا اور تمہارے وہ دیور کو بھی مار دینا اور سب کو مار دینا اگر تم یہاں سے دوبارہ گئی. میں چلی گئی. پھر رات کے 2-2:30 بجے میں جا کے میرے شوہر نے دروازہ کھولا، انہوں کو پتہ چلا تو یہ مجھے وہاں سے ہی لے گئے کہ یہاں پہ تمہیں مار دیں گے تو ہم تمہیں یہاں سے لے جاتے ہیں. اچھا تو یہ بتائیں کہ تھانے میں آپ گئی ہیں یہ درخواست لے کے کہ آپ 6 ماہ کی حاملہ تھی اور آپ کو جو ہے نا وہ بچہ ضائع کروایا ہے، تو اس حوالے سے کوئی تھانے نے کارروائی کی ہے؟ انہوں نے کہا اس کا میڈیکل کرواؤ. میڈیکل جب 20-25 دن ہم ذلیل ہو گئے، ہم میڈیکل کرواتے جب وہ میڈیکل کلیئر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھانا ہی نہیں لگتا. انہوں نے میرے بنوئی نے ان کو پیسے دے دیے ہوئے تھے کافی زیادہ، پتہ نہیں کتنے دیے، ابھی اللہ جانے. انہوں نے کہا یہ ٹھانا نہیں لگتا، نہ دائی کا یہ ٹھانا لگتا ہے نہ یہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ مناوا چلے جاؤ. مناوا ہم 2 ہفتے ہو گئے ذلیل ہو رہے تھے. تو انہوں نے بھی کہا چلو آپ لوگ صلح کر لو، اس میں اب کیا وہ بچہ جانے والا چلا گیا، اب آپ لوگ صلح کر لو. انصاف ہی نہیں میرا، وہاں پر ذلیل ہوتے رہے 20-25 دن، 2 ہفتے انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیے ہیں، پیسے پوسے لے کے اب کہنے اب صلح کر لو. بالکل یہ ایک کہانی ہے اس معاشرے کی، اور اس میں خاص طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا، جو ریاست ہے وہ اس کے ادارے غائب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس پوری کہانی کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر لوگ جو ہیں
وہ کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنا آپ دیکھ رہا ہے. دنیا کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے یا اس طرح کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگتا ایسے ہے کہ ریاست پاکستان کا ہر ادارہ, چاہے وہ پولیس ہو یا کوئی اور ادارہ ہو, کوئی بھی انصاف دینے کو لیے تیار نہیں ہے. انصاف صرف اس کو مل سکتا ہے یا اس کی بات سنی جا سکتی ہے جو کہ طاقتور ہو. 1.5 ماہ کے قریب ہونے جا رہا ہے کہ ان خاتون کا جو بچہ ہے ان کی والدہ نے ضائع کروا دیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی. اور اس تمام صورتحال پہ خاص طور پہ پنجاب پولیس کو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ اپنی درخواست لے کر گئی تھیں تو اس حوالے سے فوری طور پر مقدمہ درج کیا جاتا, میڈیکل کروایا جاتا اور جو ذمہ داران ہیں ان کو پکڑا جاتا. ورنہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ معاشرے میں لوگوں کے لیے غلط مثال بن جاتے ہیں اور پھر یہ مثال جو ہے وہ ہر ایک کے بھگتنا پڑتی ہے. اگر کوئی اور خاتون اپنی پسند کی شادی کر لیتی ہے جو کہ شرعی طور پر جائز ہے کہ وہ اپنی خاتون جو ہے وہ مکمل آزادی کے ساتھ شادی کر رہی ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ ظلم کا شکار کرتے ہیں, تو یقیناً یہ آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی, ہمارے معاشرے کے لیے بھی ایک نہایت خطرناک جو ہے وہ ٹرینڈ ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹس جو بھی ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.